بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے انسان کو احسن تقویم فیئرسٹ فگر میں پیدا کیا، اور صلاۃ و سلام ہو ہمارے رسول و محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے جنہیں اللہ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو اللہ نے مختلف کیمیائی ارتقاء کے تحت کیمیکل ایوولوشن کے مختلف مراحل سے انہیں گزارا گیا۔ انسان بنیادی طور پر عناصر اربع 4 ایلیمنٹ سے پیدا کیا گیا ہے، جس میں مٹی اور پانی کو غلبہ حاصل ہے، اور اسی کے ساتھ آگ اور ہوا کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ 2 بنیادی ایلیمنٹس یعنی مٹی اور پانی کا ذکر اللہ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ سورۃ المومن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ ہے جس نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح سے سورۃ الفرقان میں اللہ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ ہے جس نے بشر کو، انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ تو مٹی اور پانی کا صراحت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآنی آیات کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کیمیکل ایوولوشن میں، کیمیائی ارتقاء میں تقریباً 5 مراحل آئے ہیں، یعنی 5 اسٹیجز میں ان کا ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے اور اس کو کیمیائی ارتقاء کے مراحل سے گزارا گیا ہے، جس میں سب سے پہلا مرحلہ الطین کا ہے، جو گویا کہ پانی اور مٹی 2 بنیادی ایلیمنٹس کے ملنے کے بعد جو چیز تیار ہوتی ہے وہ الطین ہے، یعنی مٹی کا گارا۔ تو سب سے پہلا کیمیکل اسٹیج گویا کہ الطین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہے جس نے تم سب کو طین سے پیدا کیا، مٹی کے گارے سے پیدا کیا، یعنی ایسی مٹی جس میں پانی شامل کیا گیا ہو۔ الطین کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ طین لازب کا ہے، یعنی چپکنے والی مٹی، لیسدار مٹی۔ اس دوسرے اسٹیج کا تذکرہ سورۃ الصافات میں کیا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، کہ ہم نے ان تمام انسانوں کو طین لازب سے پیدا کیا، یعنی لیسدار مٹی سے پیدا کیا، چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اسٹرکچر ڈھانچے کا دوسرا گویا کہ دوسرا لیول ہے کیمیائی ارتقاء کا۔ اور طین لازب کے بعد جو تیسرا اسٹیج ہے کیمیکل ایوولوشن کا، وہ حمیم مسنون ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کی تخلیق بجنے والے بودار گارے سے کی۔ یہ حمیم مسنون بنیادی طور پر اس کا ترجمہ بہت سادہ الفاظ میں کیا گیا ہے، لیکن بعد کی تحقیقات بتاتی ہیں کہ طین لازب کے بعد یہ جو تیسرا مرحلہ حمیم مسنون کا ہے، یہ ہمہ بنیادی طور پر منرلز، معدنیات، سالٹس، نمکیات اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور مسنون کے جہاں بہت سارے معنی نکل کے آتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک چیز کو بہت زیادہ گردش دیا گیا ہو، ایک چیز کو بہت زیادہ اس میں رگڑ پیدا کی گئی ہو اور بہت زیادہ اس کو کھرچا گیا ہو، یہ سارے معنی مسنون میں آتے ہیں۔ تو حمیم مسنون یہ گویا کہ طین لازب کے بعد جو منرلز، معدنیات اور نمکیات اور اس طرح کے ارتھ
کے منرلس ہیں، گویا کہ وہ سب چیزیں اس میں شامل کی گئی، اور یہ کیمیائی ارتقاء کا تیسرا مرحلہ ہے جس میں گویا کہ طبقات الارض کی سردی اور گرمی اور اس طرح کے مختلف امتزاج کو شامل کر کے، اور ایک یہ تیسرے اسٹیج میں یہ چیزیں گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں شامل کی گئی، جس کو ہمیم مسنون کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور بعد کی تحقیقات میں جو انسان کے اسٹرکچر پر جس طرح کی تحقیقات ہوئی ہیں اور اس سے بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں، تو یہ لفظ ان تمام تحقیقات کی پورے طور پر تائید کرتا ہے جس طرح کی چیزیں انسان کی باڈی میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیم مسنون گویا کہ تیسرا اسٹیج ہے حضرت آدم علیہ السلام کے کیمیکل ایولوشن میں، ان کے ڈھانچے کو اس پوزیشن میں، تیسرے مرحلے میں گویا کہ وہ اس پوزیشن میں آیا کہ اس میں یہ چیزیں شامل ہوئیں۔ اور اس کے بعد جو گویا کہ چوتھا مرحلہ ہے وہ سلسال کا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورۃ الرحمن میں، کہ اللہ نے انسان کو صلصال کالفخار سے پیدا کیا۔ صلصال اس مٹی کو کہا جاتا ہے جس میں ریت بھی شامل یعنی جس میں ریت بھی شامل کر دیا گیا ہو، اور فخار ایک تو یہ ہے کہ جس میں فخر پیدا ہو جائے اور وہ ایک اپنے کافی اچھے لیول کو پہنچ جائے، اور یہ ہے کہ ایسی مٹی جس میں آگ شامل کر دیا گیا ہو تو وہ فخار بن جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ چوتھے مرحلے میں جو گرمی، تمازت، شدت، آگ اور اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں، اس سے گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو سنوارا گیا اور اس کو اس لائق بنایا گیا۔ تیسرے اور چوتھے مرحلے میں گویا کہ انتہائی سرد اور انتہائی گرم ایلیمنٹس کو مختلف مراحل سے گزار کر اس کو سنوارا گیا اور اس کو تیار کیا گیا۔ اور ان 4 مراحل کے بعد جو حضرت آدم علیہ السلام کے اسٹرکچر کا سب سے ٹاپ لیول ہے اور پیوریفائڈ ورژن ہے، اس کو سلالہ کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق مٹی کے جوہر سے کی، یعنی جو اس کا اصل ہے، جو اس کی کریم ہے، تو گویا کہ اس کے جوہر سے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ تو یہ 5th لیول کیمیکل ایولوشن کا ٹاپ لیول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مٹیریلسٹک اسٹرکچر اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اپنے ٹاپ لیول پہ پہنچ گیا۔ تو ان 5 اسٹیجز میں حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کا کیمیائی ارتقاء ہوا، اور کیمیکل ایولوشن کے بعد وہ اپنے ٹاپ پر پہنچ گیا۔ تو ایک لحاظ سے مٹیریلسٹک موڈ میں یہ ایک اعلیٰ مقام تھا اور آخری مقام تھا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ پہنچا، اور اس کے بعد جو گویا کہ اسپریچول لیول ہے یا روحانی مرحلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اس کے بعد 2 مرحلے ہیں جس کو ہم آسانی کے لیے روحانی مرحلے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایک تسویہ ہے اور دوسرا نفخ روح ہے۔ تسویہ یعنی پٹ ان آرڈر، اس پوزیشن میں لانا کہ ایک چیز روح کی متحمل ہو سکے، اسپریچولیزم کو پورے طور پر اڈاپٹ کر سکے جیسا کہ چاہا جا رہا ہے۔ تو تسویہ یہ گویا کہ نفخ روح کو پھونکنے سے پہلے کا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کے بعد جب وہ ڈھانچہ اس پوزیشن میں ہو گیا اور یہ لیاقت اور ایبلٹی اس میں پیدا ہو گئی کہ وہ روح کی استعداد اور روح کو اپنے اندر لے سکے اور سمو سکے، تو پھر ان میں نفخ روح کیا گیا۔ تو تسویہ یعنی پٹ ان آرڈر، اس پوزیشن میں لانا کہ ایک چیز کو وہ پورے طور پر وہ متحمل ہو سکے، اور اس کے بعد نفخ روح۔ یہ 2 عمل اسپریچول لیول کو بتاتے ہیں، اور یہ 5 اسٹیجز گویا کہ مٹیریلسٹک لیول کو بتاتے ہیں۔ یہ جو بیسیکلی 5 مرحلہ ہے مٹیریلزم کا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اللہ نے تیار کیا،
اور یہ گویا کہ سلالۃ من طین کی شکل میں رکھا ہوا تھا، اور کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اس درمیان میں جو چیزیں ابلیس کے حوالے سے سامنے آئی وہ بہت زیادہ غور طلب ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس موضوع پر، ابلیس کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اس کا ذکر کریں گے کہ اس درمیان میں ابلیس کے بارے میں جو روایتیں اور مختلف احادیث ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ڈھانچہ جو گویا کہ سلالۃ من طین کی شکل میں رکھا ہوا تھا، اس میں جو مٹیریلسٹک ایولوشن ہوا تھا اور جو کیمیائی ارتقاء ہوا تھا، اس نے بڑی گہرائی سے اور بڑی باریک بینی سے حضرت آدم علیہ السلام کے اسٹرکچر کا جائزہ لیا، اور یہ جائزہ چونکہ ابھی 2 مرحلہ باقی تھا، تسویہ کا اور نفخ روح کا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسوّع بناتا اور پھر اس میں روح پھونکتا، جو ابھی کسی کے علم میں نہیں تھا۔ اس درمیان میں جو اس نے جائزہ لیا حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کا، وہ نہایت حیرت انگیز ہے۔ اس طرح کی کئی روایتیں ہیں جو حدیث کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔ مثال کے طور پر وہ منہ سے داخل ہوتا تھا اور پیچھے کے راستے سے نکلتا تھا۔ اسی طرح کی ایک روایت مسلم میں مذکور ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر جنت میں رکھا ہوا تھا، اور ابلیس نے اس کے ارد گرد گھومنا شروع کیا۔ وہ غور کرتا رہا کہ یہ کیا چیز پیدا کی جا رہی ہے۔ جب اس نے پیکر آدم کو دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق تخلیق کی جا رہی ہے، ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے جو مستقل مزاج نہیں ہوگی۔ ابلیس کا یہ تبصرہ بتاتا ہے کہ اس نے کتنی باریک بینی سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر کا جائزہ لیا، اور اس نے مادی اسباب کے تحت اور کاؤز اینڈ ایفیکٹس کے تحت اور جو کچھ اس کے علم میں تھا اور جو کچھ اس کو معلومات تھی، ان تمام چیزوں کی روشنی میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر کا جو جائزہ لیا، اور اس کے بعد اس نے جو تبصرہ کیا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے اور یہ مستقل مزاج نہیں ہے، یہ بہت ہی باریک بات ہے، اور یہ معاملہ بتاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اور کتنی گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور بعد کی تاریخ میں جہاں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا، اس جائزے کا کیا رول تھا، اور اس نے مٹیریلسٹک لیول پہ جو چیزیں سمجھی تھیں اس ڈھانچے سے، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور خدا کے سامنے جو دلیل پیش کی وہ بھی بیسیکلی یہی تھی کہ اس کو جن ایلیمنٹس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور مجھے جن ایلیمنٹس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اس میں کیا کچھ برتری ہے اور کیا کمتری ہے، تو اللہ نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں ان چیزوں کا جائزہ لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک طویل مدت میں حضرت آدم علیہ السلام کا کیمیائی ارتقاء کیا گیا، یہاں تک کہ وہ سلالۃ من طین کی شکل میں تیار ہوا، اور اس حال میں وہ ایک لمبی مدت تک رکھا رہا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا فرشتوں کے درمیان، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس کی تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں، یعنی جو پٹ ان آرڈر کے لفظ ہے اور اس میں جو چیزیں آتی ہیں، یعنی اس کو اس پوزیشن میں لانا کہ گویا کہ نفخ روح کی استعداد اس کے اندر پیدا ہو سکے، تو یہ گویا کہ تسویہ کے لفظ میں یہ چیز ہے کہ جب میں ان کو مسوّع کر دوں اور ان کا تسویہ کر دوں اور ان کو اچھے سے تشکیل دے دوں اور ان کو پٹ ان آرڈر میں لے آؤں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں۔ روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے،
کہ اپنی روح میں اس ڈھانچے میں اس پیکر میں پھونک دوں تو اسی وقت، یعنی اس عمل، یہاں پر جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کے فوراً بعد جیسے میں روح پھونکوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ تینوں چیزیں گویا کہ بیک وقت ہونی تھی، جو مختلف اسلوب قرآن میں اس حوالے سے اختیار کیے گئے ہیں، ان سب میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ گویا کہ بیک وقت یہ چیزیں ہونی تھی کہ اللہ نے تسویہ کیا اور نفخ روح کیا اور فوراً سجدے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ یہ دو روحانی مرحلے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات میں تبدیل ہوئے اور اشرف المخلوقات کے خطاب سے ان کو سرفراز کیا گیا، اور پھر وہ خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان پر جو انعامات کیے اور ان کو جو فضیلت عطا کی، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔